السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم سر عنایت اسلامیات ٹیچر. بیٹا یہ آپ کا 12واں لیکچر ہے. اس سے پہلے ہم جہاد اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت پڑھ چکے ہیں 11ویں لیکچر میں. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں کہ باب دوم کا جو حقوق العباد ہے اس کے متعلق. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں حقوق العباد کا مفہوم اور اس کا معنی. حقوق العباد کا مفہوم لفظ حقوق جمع ہے اور اس کا واحد حق ہے. حق کا لفظی معنی درست مطالبہ جائز حصہ ہے، جبکہ عباد جو آتا ہے اس میں لفظ عباد یا عباد، اس کا لفظ عربی زبان میں بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. عبد بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو عباد اس کی جمع ہے یعنی بندے. تو اس طرح حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ جائز مطالبات ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق دوسرے بندوں پر عائد ہوتے ہیں. اس کو نوٹ کریں کہ حقوق العباد کا مفہوم کیا ہے. لفظ حقوق جمع ہے اور اس کا واحد ہے حق. حق کا لفظی معنی درست مطالبہ اور جائز حصہ ہے، جبکہ عباد کا لفظ عربی زبان میں بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ جائز مطالبات ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق دوسرے بندوں پر عائد ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے حقوق کی اقسام. حقوق کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 پہ حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد. حقوق اللہ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوتے ہیں، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں بندوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے حقوق العباد میں جو سب سے پہلے حق ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے والدین کے جو نمایاں حقوق ہوتے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے اور اس کے بعد ترتیب کے ساتھ آگے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے والدین کے جو نمایاں حقوق ہیں ان میں پہلا نمبر آتا ہے حسن سلوک. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اولاد کو اس بات کا خاص حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان مندی کا سلوک رکھیں، کیونکہ ان کی قربانیاں اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے. دوسرے نمبر پر ہے فرما برداری. والدین کا ایک بنیادی حق یہ بھی ہے کہ اولاد ہر جائز اور درست بات میں والدین کی فرما برداری کرے. اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو احکام الہی کے خلاف ہو تو ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. بصورت دیگر اولاد پر اپنے والدین کا ہر حکم ماننا فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں ارشاد ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی. تیسرے نمبر پر جو حق ہے والدین کا وہ ہے خدمت گزاری. کہ والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد ان کی بھرپور خدمت کرے. انہیں ذہنی جسمانی طور پر اطمینان اور سہولت فراہم کرنا اولاد کا فرض ہے. خصوصاً بوڑھے والدین کی خدمت بہت ضروری قرار دی گئی. حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے وقت آمین فرمایا. صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے 3 دعائیں مانگی جن پر میں نے آمین کہا. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے دوزخ سے نہ بچ سکا. اس حدیث کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے وقت آمین فرمایا. صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے 3 دعائیں مانگی جن پر میں نے آمین کہا،
ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے دوزخ سے نہ بچ سکا. یہ سنن طبرانی کی روایت ہے. اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ احسان مندی، کہ والدین اپنی اولاد پر ان کی پرورش اور تربیت کے دوران بہت سے احسانات کرتے، اپنی ذاتی خوشیاں بچوں کی خوشیوں پر قربان کر دیتے. چنانچہ ان کا حق یہ بھی ہے کہ اولاد ساری زندگی ان کی احسان مند رہے اور اپنے قول و فعل سے ان کا شکریہ ادا کرتی رہے. ارشاد باری تعالیٰ انشکر لی ولوالدیک، سورہ لقمان کے اندر ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے لیے بھی کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے 5ویں نمبر پر مالی معاونت، کہ اولاد جب رزق حلال کمانے کی قابل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے بوڑھے والدین کو اپنی کمائی میں سے مالی معاونت فراہم کرے، کیونکہ والدین اس عمر میں عام طور پر بچوں پر انحصار کر رہے ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد کی ملکیت ہے. اس کے بعد 6 نمبر پر دعائے رحمت، کہ والدین کا حق یہ ہے کہ اولاد پر کہ اولاد اپنے والدین کی زندگی میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے تندرستی، سلامتی اور رحمت کی دعا مانگتے رہے تاکہ ان کی آخری عمر اچھی گزر جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ کہو میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے میرے بچپن میں رحم سے پالا. اس کے بعد نیکسٹ ہے ادب و احترام. والدین کا ادب و احترام کرنا اولاد پر نہ صرف فرض ہے بلکہ اسی خوبی کی بدولت انہیں دنیا آخرت میں سعادت مندی نصیب ہوتی ہے. اگر اولاد بے ادب ہو تو یقیناً بے نصیب بھی ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر وہ ماں باپ کی تعظیم کرنا جانتی ہو تو ساری دنیا ان کی تعظیم کرتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا پس تم ان دونوں کو اف تک نہ کہو. اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے دعائے مغفرت. والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں وفات پا جائیں تو اولاد پر ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں. قرآن پاک میں والدین کی بخشش کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جو ہم نماز کے آخری قاعدے کے اندر رب جلنی پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد، کہ اس میں یہ آتا ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سورہ ابراہیم کے اندر یہ کہ اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا. تو یہ والدین کے وہ حقوق تھے جو اولاد کے اوپر عائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے اولاد کے نمایاں حقوق. اولاد کے نمایاں حقوق، تو ان میں سب سے پہلے جو حق ہے وہ زندگی کا حق، کہ والدین پر سب سے پہلا اولاد کا حق یہ ہے وہ انہیں پیدا ہونے کے بعد جانی نقصان نہ پہنچائے. زمانہ جاہلیت کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں بھی ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو حالات سے تنگ آ کر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اسلام ایسی ہر رسم کو درندگی قرار دیتا ہے، چنانچہ قتل اولاد کو انتہائی قبیح گناہ قرار دیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ان قتلہم کان خطا کبیرہ، بنی اسرائیل میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ بے شک انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. دوسرے نمبر پر جو اولاد کے نمایاں حقوق میں سے ہیں یعنی والدین کے اوپر جو لازم ہے وہ ضروریات زندگی کی فراہمی ہے، کہ اولاد کا بنیادی حق یہ بھی ہے کہ والدین انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے پہلے ضروریات زندگی مثلا روٹی، لباس، رہائش، صحت وغیرہ کی سہولیات فراہم کرتے رہیں. انہیں بچپن میں ہی محنت و مشقت کے کاموں میں نہ لگائیں، کیونکہ اس عمر میں یہ تمام چیزیں
والدین کا فرض ہے، فراہم کرنا والدین کا فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر اجر کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اسے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ یہ تمام احادیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو اولاد کے نمایاں حقوق ہے اس میں ہے مناسب تعلیم دلوانا۔ والدین پر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ انہیں زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب تعلیم فراہم کرے، انہیں معاش کے لیے دنیاوی تعلیم یا ہنر سکھانے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ کامیاب زندگی بسر کر سکے۔ اسلام نے حصول علم کو اپنے نام لیواؤں پر فرض قرار دیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو حق ہے وہ ہے تربیت کی فراہمی۔ تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تربیت کا انتظام کرنا، اس کے لیے گھر سے ہی مناسب ماحول فراہم کرنا والدین کا فرض ہے، کیونکہ تربیت کی اصل بنیاد گھر ہوتا ہے۔ انہیں اچھائی برائی میں تمیز سکھانا، چھوٹوں اور بڑوں سے معاملہ کرنے کا ڈھنگ بتلانا دراصل تربیت کے اہم پہلو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی والد نے اپنے بیٹے کو حسن ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے کہ کسی والد نے اپنے بیٹے کو حسن ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے نماز کا حکم، کہ والدین کا فرض ہے کہ اولاد کو بچپن سے ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد بتائے، انہیں آگاہ کیا جائے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی عبادت اور بندگی کرنا ہمارا مقصد ہے حیات۔ اس لیے نماز سکھانا، اس کا حکم دینا اولاد کا بنیادی حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ترک نماز پر اسے مارو۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ترک نماز پر اسے مارو۔ اس کے بعد جو چھٹا نمبر ہے اولاد کے نمایاں حقوق میں، وہ محبت اور شفقت ہے، کہ اولاد کے حقوق میں ایک یہ بھی ہے کہ والدین ان کے ساتھ نرمی اور محبت اور شفقت کا رویہ رکھے۔ ان کی غلطیوں پر انتہائی سخت طرز عمل اولاد کو بدظن کر دیتا ہے، چنانچہ مناسب انداز اپنانا اور ان کو اپنے سایہ محبت میں رکھنا اصلاح کا بہترین طریقہ ہے۔ بصورت دیگر بچے احساس محرومی کی وجہ سے ان محبتوں کو گھر سے باہر تلاش کرتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے اور محبت اور شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے نکاح کروانا۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو والدین کا فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے نیک سیرت با کردار شریک حیات کا انتخاب کیا جائے۔ ان کا نکاح کرتے وقت زبردستی کرنا خلاف دین ہے، چنانچہ اس اہم فیصلے کے بارے میں اولاد سے ان کی رضامندی جاننا بے حد ضروری ہے۔ دراصل نکاح باحیا زندگی کی ضمانت ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ نکاح میری سنت ہے، پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ہے فکر آخرت کی تلقین، یعنی والدین پر ذمہ داری ہے کہ اولاد کو فکر آخرت کی تلقین بھی کرتے رہے۔ والدین کا فرض ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بناتے وہاں ان میں فکر آخرت بھی پیدا کریں اور انہیں اس کی تیاری کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔ اولاد کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اور ناانصافی یہ ہے کہ انہیں آخرت سے غافل رکھا جائے، حالانکہ آخرت کی زندگی تو اصل زندگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سورۃ تحریم کے اندر ہے کہ اے ایمان والو،
خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ ہیں اولاد کے نمایاں حقوق۔ اب ہیں میاں بیوی کے حقوق۔ تو ان میں سب سے پہلے جو بیوی کے نمایاں حقوق ہے وہ بیان کروں گا، اس کے بعد جو شوہر کے نمایاں حقوق ہے وہ بیان کروں۔ تو میاں بیوی کو عربی زبان میں زوجین کہا جاتا ہے۔ زوجین، زے واو جیم یہ نون، را کے بعد جو زے آتی ہے اس سے زوجین عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی میاں اور بیوی۔ تو ان کے حقوق میں سب سے پہلے بیوی کے نمایاں حقوق بیان کروں گا، اس کے بعد پھر شوہر کے۔ تو بیوی کے جو نمایاں حقوق ہیں اس میں سب سے پہلے ہے حسن سلوک۔ بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر اس کے ساتھ اچھا اور بہترین رویہ اختیار کرے، بیوی سے برابری کی بنیاد پر سلوک روا رکھے اور کبھی بھی اس کو خود سے کم تر نہ سمجھے، کیونکہ بیوی اپنے بہت سے عزیز رشتے چھوڑ کر اس کے گھر آئی ہے۔ اس کے مرد کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے ایثار کی قدر کرے، یعنی قربانی کی قدر کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ نساء کے اندر ہے، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزران کرو، پیش آؤ۔ دوسرے نمبر پر ہے حق مہر کی ادائیگی، کہ بیوی کا شوہر پر حق ہے کہ وہ نکاح کے بعد جلد از جلد حق مہر کی ادائیگی یقینی بنائے۔ اسلامی شریعت میں اس بات کی ہرگز کوئی گنجائش موجود نہیں کہ شوہر بیوی سے حق مہر معاف کروا لے یا پھر طلاق دینے کے ساتھ مشروط کیے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء میں، اور عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو۔ یہاں پر ایک میں بات بتاؤں جو عام طور پر مشہور ہے کہ مہر ادا کرنے سے پہلے شوہر کی طرف سے یہ بولا جاتا ہے کہ وہ تو میری وائف تو مجھ سے لے گی نہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ عورت شوہر سے پہلے دن ہی مہر کی کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ڈر کے خوف سے کہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے وہ نہیں مانگتی۔ لیکن علماء کا متفق طور پر اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ شوہر کو حق مہر اٹھا کر بیوی کے ہاتھ پر رکھ دینا چاہیے۔ پھر اگر بیوی اپنے ہاتھ سے آپ کو واپس کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر رکھ لیتی ہے تو بھی آپ کو اس سے مانگنا نہیں ہے اور نہ آپ کو اس چیز کا اصرار کرنا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک حق ہے کہ جس کو پورا کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر نان و نفقہ، یعنی کھانا پینا، خرچ وغیرہ، ضروریات زندگی وغیرہ، کہ بیوی کا ایک اہم حق اپنے شوہر پر یہ ہے کہ شوہر اسے ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنائے، ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنائے۔ بیوی کی خوراک، لباس، علاج و معالجہ اور دیگر ضروریات کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی سے اس بات کی ہرگز توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ خود کما کر انہیں پورا کرے یا اپنے میکے والوں سے اس کا تقاضا کرے، جیسا کہ موجودہ دور میں سوچا جا رہا ہوتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد اپنے اہل خانہ کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے بروز قیامت ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت۔ چوتھے نمبر پر فراخ دلی، کہ شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کے ساتھ سخت رویے سے گریز کرے۔ بیوی کے ساتھ سخت طرز عمل اپنانے سے نہ صرف شوہر کی ذاتی عزت گھٹتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اسے ناپسند کرتا ہے۔ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو اسے سمجھانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا بیویوں کے بارے میں فراخ دلی اختیار کرو، وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہوتی ہیں۔ بیویوں کے بارے میں فراخ دلی اختیار کرو، وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک، یعنی بیوی کے رشتہ داروں سے حسن سلوک، کہ بیوی کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ شوہر اس کے قریبی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، ان کے آنے پر افسردہ ہونے کے بجائے انہیں کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص تیرا والد ہے جس نے اپنی بیٹی تجھے نکاح میں دی ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر باہمی مشاورت۔ دین اسلام نے بیوی کو گھر کے اندرونی معاملات میں شوہر کی نسبت زیادہ اختیارات دے رکھے۔
اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اہم فیصلوں اور خانگی امور کے سلسلے میں یعنی گھر کے کاموں میں بیوی سے مشاورت ضرور کرے۔ اگرچہ فیصلہ کرنے کا حتمی اختیار شوہر کے پاس ہی رہے گا، تاہم بیوی کا مشورہ قبول کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے مشورے کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد حق وراثت کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اسلام نے اسے شوہر کی جائیداد میں حصہ دار ٹھہرایا ہے۔ اولاد ہونے کی صورت میں اسے 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 6واں حصہ دیا جائے گا۔ آخری یہ خلا کا حق، اسلام نے عورت کو اس بات کا حق دے رکھا ہے کہ اگر شوہر اس کے حقوق ادا نہ کرے یا اسے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا رہے تو وہ شوہر سے علیحدگی کے لیے اسلامی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ اس صورت میں عدالت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایسے واقعات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی درخواست پر اسے خلا کا حق دیا، مثلا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں عورتوں کو محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ احتیاط کریں کہ یہ نوبت نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ تھے بیوی کے حقوق۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے شوہر کے نمایاں حقوق۔ شوہر کے نمایاں حقوق میں سب سے پہلے آتا ہے اطاعت گزاری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دین میں شوہر کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بیوی ہر جائز کام میں شوہر کی اطاعت کرے۔ بیوی کو چاہیے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرے اور اس کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہ ہونے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ سنن نسائی کی یہ روایت۔ دوسرے نمبر پر ہے تحفظ عزت کی حفاظت کہ بیوی کا شوہر کے متعلق یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں خاص طور پر اپنی عزت کا تحفظ یقینی بنائے، کیونکہ بیوی کی عزت در حقیقت شوہر کی ذاتی عزت ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے بیوی کو بہت زیادہ محتاط رہنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو تحفظ عزت کا حکم ان مبارک الفاظ میں دیا: شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کو چاہیے اپنی عزت و آبرو اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ریپیٹ کر رہا ہوں میں حدیث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو تحفظ عزت کا حکم ان الفاظ مبارک میں دیا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کو چاہیے اپنی عزت و آبرو اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر مال کی حفاظت۔ بیوی پر شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کا جو مال گھر میں پڑا ہوا ہو وہ اس کی حفاظت کرے، اس کے دیے ہوئے پیسوں کو جائز اور درست جگہوں پر خرچ کرے اور خود کو فضول خرچی اور اسراف سے بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو شوہر کے ذاتی مال کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ حدیث ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر تربیت اولاد کہ اولاد کا زیادہ وقت اپنی والدہ کے ہمراہ گزرتا ہے، چنانچہ بیوی کو تربیت اولاد کے بارے میں خصوصی کردار سونپا گیا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے، انہیں اچھے آداب اور تعلیم دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر اولاد کی نگاہ بانے اور اس سے بروز قیامت ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی نگاہ بانے اور اس سے قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے خدمت گزاری۔ شوہر کا اپنی بیوی پر یہ حق ہے کہ بیوی اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے آسانی اور خدمت فراہم کرے۔ شوہر کی خدمت کرنا عورت کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں بھلائی اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا
تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس کے بعد ناشکری سے اجتناب کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی آمدن اور دیگر سہولیات فراہم کرنے پر قناعت کا رویہ اختیار کرے۔ اگر شوہر اپنی پوری استعداد کار کے ساتھ کمائی کر رہا ہے تو بیوی کو ناشکری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت لان تان کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کہ تم بہت لان تان کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عورتوں کی تعداد کو جہنم میں دیکھا معراج کے دن، معراج کی رات۔ اس کے بعد ہے حق پسندیدگی۔ 7ویں نمبر، شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا بھی بیوی کا فرض ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کے مزاج کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ روزمرہ زندگی میں اس سے اپنی بات آسانی سے منوا سکے۔ بیوی کو خوراک، لباس، گفتگو وغیرہ میں شوہر کی پسندیدگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں داخل ہونے دے جسے اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے 8ویں نمبر پر بناؤ سنگار۔ بیوی پر اس کے شوہر کا حق یہ بھی ہے کہ وہ اس کے لیے خود کو پاک صاف رکھتے ہوئے مناسب بناؤ سنگار کرے۔ اسلام غیر مردوں سے جہاں عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے وہاں اپنے شوہر کے لیے اسے خوبصورتی اپنانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے۔ اس کے بعد یہاں پر میں آگے رشتہ داروں کے نمایاں حقوق کہ پہلے بیوی کے حقوق تھے، پھر شوہر کے حقوق تھے، اور اب رشتہ داروں کے جو نمایاں حقوق جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے کون کون سے حقوق ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے حسن سلوک کہ رشتہ داروں کا سب سے پہلا حق ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک اور دل پسند سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا ہے خوشی غمی میں شرکت کہ رشتہ داروں کو ہر موقع پر بے لوث خدمت فراہم کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے کہ ان کی خوشی میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ مصیبت کے موقع پر غمساری کرنا بھی ضروری ہے۔ انہیں کسی بھی طرح کے حالات میں احساس تنہائی یا احساس محرومی نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے بعد ہے مالی امداد کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھے تاکہ انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تلقین کی گئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو زکوٰۃ و خیرات وغیرہ دینے کا دوہرا اجر بیان فرمایا رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر، ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا رشتہ داروں سے حسن سلوک کا۔ اس کے بعد دل آزاری سے پرہیز کہ رشتہ داروں کی مدد کرنا بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ، لیکن ان کی مدد کرنے کے بعد احسان جتلانے اور دل آزاری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس بارے میں بہت احتیاط ملحوظ رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منفی طرز عمل اپنانے سے اپنا اجر و ثواب ضائع کر بیٹھے۔ حفظ مراتب کہ رشتہ داروں کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تمام رشتہ داروں کو ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے عزت دی جائے۔ اس کے بعد ہے آخری واعظ و نصیحت کہ رشتہ داروں کو اچھائی کا درس دینا، حکمت عملی کے ساتھ برائی کے کاموں سے روکنا، برے انجام سے خبردار کرنا ان کا اہم حق قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اساتذہ کے نمایاں حقوق۔ ادب و احترام، استاد کو اسلامی تعلیمات کے مطابق روحانی باپ کی حیثیت حاصل ہے، چنانچہ طلبہ و طالبات کا فرض بنتا ہے کہ استاد کا ادب و احترام کو یقینی بنائیں۔ اس کے بعد فرما برداری، شاگردوں پر استاد کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ہر جائز بات اور کام میں استاد کی فرما برداری بجا لائے۔ اس کے بعد حسن ظن کہ استاد کا اپنے شاگردوں پر یہ حق ہے کہ وہ استاد کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان اور تصور رکھے کہ کبھی بھی استاد کی جانب سے ڈانٹ ٹپٹ سخت رویے کو بدگمانی کا ذریعہ نہ بننے دے، کیونکہ یقیناً اس کا مقصد بھی شاگردوں کی اصلاح ہے۔ اس کے بعد ہے ذوق علم، استاد کا اخلاص اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ طلبہ طالبات دوران درس و تدریس اپنی بھرپور توجہ اور خاموشی سے اس کی بات سنیں اور ذوق علم کا ثبوت فراہم کریں۔ اور 5ویں نمبر پر ہے بیجا سوالات سے پر، شاگردوں کو چاہیے
کہ دوران تعلیم استاد سے صرف بامقصد علمی عملی فائدے پر مبنی سوالات پوچھیں. انہیں چاہیے کہ بے جا اور بے مقصد سوالات پوچھ کر استاد کو فتح کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے بعد دعائے خیر و مغفرت کہ استاد کے لیے ایک حقیقت بھی ہے استاد کا کہ اس کے شاگردوں اور اس کی بھلائی کی خاطر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. استاد اگر زندہ ہو تو اس کے لیے صحت و تندرستی، ایمان و عمل صالح کی دعا کریں. اگر وفات پا جائے تو اس کے گناہوں کی بخشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آخر میں ہمسائے کے حقوق ہیں وہ آج ہم نہیں کر سکتے، وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ آگے میں اس کو کمپلیٹ کر دوں گا. اور غیر مسلموں کے حقوق تو آج کا ہمارا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.